بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں وقت کی دو بڑی سپر پاورز کی سنسنی خیز شکست کی داستان کا 5واں حصہ لے کر بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آگے کے واقعات جاننے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نخلستان میں موسیٰ اپنے گروہ کے سردار ابو سلمہ اور دیگر ساتھیوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تفصیل سنا رہا تھا۔ پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ موسیٰ، ابو سلمہ نے کھانے کے بعد موسیٰ سے پوچھا، تم 2 دن وہاں گزار کر آئے ہو، وہاں تم نے لوگوں کا رد عمل اور رویہ دیکھا ہی ہوگا۔ ہاں ابو سلمہ، موسیٰ نے کہا، میں نے یہ تفصیل سنانی ہی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے جو اس نے مسجد میں دیا تھا۔ میں خود مسجد میں موجود تھا۔ موسیٰ نے عمر کا خطبہ لفظ بلفظ سنایا۔ اور اس کے مخالفین نے بعد میں کچھ کہا تھا؟ ابو سلمہ نے پوچھا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو عمر کی خلافت کے حق میں نہیں تھے وہ بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر کی شخصیت میں ایسا رعب اور جلال ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دشمن کے دل میں بھی اتر جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ میں رات تک لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا اور اپنی رائے اس طرح لوگوں پر ظاہر کرتا رہا کہ کسی کے ساتھ مخالفانہ بات کی اور کسی کے ساتھ عمر کے حق میں نے دیکھا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ اگر اب بھی مخالف ہیں تو بھی انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے خلیفہ مان لیا ہے۔ ایک صورتحال ایسی ہے جس سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عراق اور شام کی محاذوں پر مسلمانوں کے لشکر کچھ کمزور پڑ گئے ہیں اور مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسیوں کی جنگی قوت سے بے خبر ہیں۔ ہاں، اسحاق نے کہا، محاذوں کی اس صورتحال سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں میں فارسیوں کا خوف پیدا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ محاذ پر جانے سے ہچکچائیں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں، نہ ان کے پاس تنخواہ دار سپاہی ہیں۔ یہ تو جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمان جوک در جوک جہاد کو فرض سمجھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے ان سالاروں کی عسکری فہم و فراست ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوراً ایک باقاعدہ فوج کی صورت میں تیار کر لیتے ہیں اور ایسے طریقے سے لڑاتے ہیں کہ فتح ان کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ ہم لوگوں کو جہاد سے ہٹا سکتے ہیں۔ ناممکن، ایک نصرانی بولا، جہاد کو یہ لوگ مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا، اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ ہم نے ایک ایسی تلوار سے ان کے عقیدے کو کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ ابو سلمہ نے ابن داؤد سے پوچھا، حبیب بنت یامین کو کب مدینہ لے جا رہا ہے، کل یا پرسوں؟ تم کل صبح روانہ ہو جاؤ۔ ابو سلمہ نے ابن داؤد سے کہا، مدینہ پہنچو اور ان دونوں کا انتظار کرو، وہ پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ رہو۔ حبیب بھی عمر کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، تم بھی اس کے ساتھ رہنا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ رہے گا۔ حبیب ابن کوب اپنی نئی بیوی بنت یامین کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا۔ وہاں اس کا اپنا مکان تھا۔ اس مکان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ وہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ ابن داؤد بھی آ گیا۔ میں تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ٹھہروں گا، ابن کوب، ابن داؤد نے حبیب سے کہا، میں اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں۔ تم نے مجھ غریب پر جو کرم کیا ہے وہ میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گا، میں اس کا صلہ دینے کے بھی قابل نہیں۔ اس پر حبیب نے کہا، اور میں نے اگر کرم ہی کیا ہے تو میں نے صلے کی توقع پر نہیں کیا، تم مجھے صلہ دے چکے ہو۔ بنت یامین سے زیادہ قیمتی اور کیا صلہ ہوگا؟
اور میں امید رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ میرے باپ نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی بنت یامین نے حبیب سے کہا، اور میں اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح بھی آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ میری وفا کو آپ گھر کی چار دیواری میں نہیں آزما سکیں گے۔ اگر آپ کبھی جہاد پر گئے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میری وفا میدان جنگ میں دیکھنا۔ حبیب ابن کعب اس بات پر ہنس پڑا۔ اس ہنسی میں پیار چھپا ہوا تھا۔ اس کی یہ بات ہنسی میں نہ ٹالو۔ ابن کعب ابن داؤد نے کہا، بنت یامین کو جہاد میں شریک ہونے کا بہت ہی شوق ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 4 چاند پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور میرا سارا قبیلہ میرا دشمن ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات پوری نہیں سنائی تھی، صرف اس بیٹی نے میرا ساتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس وقت میرے بیٹے بھی میرے دشمن ہو گئے اور میری بیوی بھی مجھ سے الگ ہو گئی۔ قبیلے والوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اس بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے اس دوست کے پاس چلا گیا جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ وہ بھی یہودی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب اپنا اپنا، لیکن مذہب دوستی اور محبت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میری یہ بیٹی بنت یامین تو دل سے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے 3 بار حضور پاک کی زیارت کے لیے مدینہ لایا تھا۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے یہیں رہنے دو۔ تم جانتے ہو ابن کعب، ہمارے رسول میری بیٹی کی یہ خواہش کبھی قبول نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی خدمت کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول کی بہترین خدمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ ابن کعب، میں اپنی بیٹی کی کون کون سی خوبیاں بیان کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اس نے کہا کہ پھر مجھے شاہ سوار بنا دو، مجھے برچھی بازی، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین راستہ جہاد ہے۔ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑوں گی، اور میں شادی کرنے کے بجائے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے دوست کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا، میں اسے شاہ سواری کیسے سکھاتا؟ اس پر حبیب نے کہا، وہ میں سکھا دوں گا۔ اور ابن داؤد، اپنے آپ کو تنہا، مجبور اور دوسروں کا محتاج سمجھنا چھوڑ دو، میں تمہارے روزگار کا بندوبست کر دوں گا۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو۔ ابن کعب ابن داؤد نے کہا، لیکن میرے یہودی دوست نے میرے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب میں نہ اس پر بوجھ بنوں گا نہ تم پر، میں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کر لوں گا۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا ابن داؤد، حبیب نے کہا، اگر تم ایک یہودی کا احسان نہ لیتے تو اچھا تھا۔ کوئی بھی یہودی بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے لیے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہ کہو ابن کعب ابن داؤد نے کہا، جس نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں، وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودی کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں جہاں دیکھوں گا کہ یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اپنے یہودی دوست کے سب احسان بھول کر اسلام کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تم شاید یہ نہیں جانتے ابن داؤد، حبیب نے کہا، یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا۔ ابن داؤد نے کہا، میں مدینہ سے دور کا رہنے والا ہوں اور بہت سی باتوں سے میں بے خبر ہوں۔ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے،
حبیب ابن کوب نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی فتنہ پیدا کرنے والی قوم ہے، یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافات میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور دشمن کی مدد نہیں کریں گے، اس کے عوض مسلمان یہودیوں کا ہر طرح خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر جانتے ہو ابن داؤد یہودیوں نے در پردہ قریش مکہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ یہودیوں کے یہ الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑے، قبیلہ لڑنا جانتا ہی نہیں، مسلمان ہم سے لڑتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ لڑائی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے صلح کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگی کارروائی کر کے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو کنیکہ تھا، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ چونکہ اس قبیلے نے معاہدے کا کچھ پاس کیا تھا، اس لیے اسے مدینہ میں ہی رہنے دیا گیا۔ پھر 2 سال بعد اس قبیلے کی ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا جس کو دیکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کو ساتھ لے کر یہودیوں کے سربراہ کے ہاں گئے۔ آپ اس سربراہ کے ٹھکانے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور ایک مکان کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک یہودی کا مکان تھا، اس کی چھت پر ایک یہودی جس کا نام عمرو بن حجاج تھا چھپا ہوا تھا، اس کے پاس ایک وزنی سل پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہودیوں نے یہ کام سونپا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزریں تو آپ کے سر پر سل گرا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو آپ وہیں سے واپس آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ نکل جائیں۔ بنو نذیر نے نکلنے کے بجائے لڑائیاں شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بنو نذیر کو تیاریوں کی حالت میں پکڑا گیا اور یہودی مدینہ سے نکالے گئے۔ اس میں کچھ تو شام چلے گئے مگر یہ خیبر میں آباد ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ یہودی سازش کے ماہر ہیں، انہوں نے مکہ جا کر قبیلہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور لوگوں کو مسلمانوں سے یوں خوفزدہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینے میں ہی ختم نہ کیا گیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ تم شاید یہ نہیں جانتے ابن داؤد کہ یہودی کا دماغ سازش کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں مجھے سناؤ، میرا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے، میں ان کی ہر بات کو سچ مان لیا کرتا ہوں۔ کیا تم ساری باتیں سننا پسند کرو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ اکتا تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، میں یہ باتیں سننا چاہتا ہوں، ان سے زیادہ تو مجھے یہ باتیں سننے کا شوق ہے۔ بنت یامین نے کہا، میں جب اسلام کے کسی دشمن کی بات سنتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، میں کہتی ہوں اسے ابھی قتل کر دوں، یہودیوں سے مجھے اسی لیے نفرت ہے۔ تم دونوں سننا چاہو یا نہ چاہو، حبیب نے کہا، میرا دل آج ایسا بھر آیا ہے کہ یہی باتیں کرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ باتیں کوئی پرانی باتیں تو نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 2 سال اور کچھ مہینے ہی گزرے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے پھرتے، میدان جنگ میں گرجتے برستے، مجاہدین کی قیادت کرتے، سالاروں کو ہدایت دیتے نظر آ رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، باقی کے واقعات اگلی قسط میں بتائے جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔